خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا جس کی بات سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ خلیفہ کا رنگ زرد پڑ گیا، وزیر کانپ اٹھے اور درباری حیران رہ گئے۔ سب سوچنے لگے کہ آخر اس عام سے آدمی نے کیا کہا جو دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو آنسو بہا گیا۔ اصل راز تو تب کھلا جب بادشاہ خود ایک غریب کے دروازے پر جا پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے ان بادشاہوں میں سے تھے جنہوں نے دین، عدل، علم اور انسانیت کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ ان کا پورا نام ہارون بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا۔ آپ کا تعلق بنو عباس کے خاندان سے تھا۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ تھے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ سن 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک رہا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور علمی شہر بن گیا، جہاں مدرسے، مساجد، کتب خانے اور دارالحکومت کے محل علم اور ادب سے جگمگا اٹھے تھے۔ وہ نہ صرف ایک عادل بادشاہ تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے بھی تھے جنہیں اپنی رعایا کی تکلیف دیکھ کر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ راتوں کو بیس بدل کر لوگوں کے حالات جاننے نکلتے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ ہارون رشید کا دل ہمیشہ خوف خدا سے لرزتا رہتا تھا۔ ایک رات محل کی چھت پر کھڑے ستاروں کو دیکھ رہے تھے اور آسمان کی طرف رخ کر کے رو پڑے۔ ان کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے، اے میرے رب، یہ سب تیری سلطنت ہے اور میں اس میں ایک ادنا سا خادم ہوں۔ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو تو مجھے بخش دے۔ یہ بات ان کے درباریوں کے دلوں میں گھر کر گئی کہ بادشاہ ہو کر بھی وہ خود کو خادم سمجھتے ہیں۔ ایک بار ہارون رشید کے دربار میں ایک بزرگ عالم تشریف لائے۔ خلیفہ نے ادب سے ان کا استقبال کیا اور پوچھا، حضرت، بادشاہ کے لیے سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اسے اختیار مل جائے اور وہ بھول جائے کہ اس کے اوپر بھی ایک بادشاہ ہے جو زمین آسمان کا رب ہے۔ ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک دن ہارون رشید قصر کے باغ میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور درختوں کو پانی دے رہا ہے۔ گرمی کی شدت کے باوجود وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ خلیفہ نے دل میں سوچا، دیکھوں کہ یہ شخص اپنی محنت کا کتنا معاوضہ لیتا ہے۔ وہ اس کے قریب گئے اور پوچھا، بھائی، تم روزانہ اتنی محنت کرتے ہو، تمہیں مزدوری کتنی ملتی ہے؟ مزدور نے سادگی سے کہا، 1 درہم روزانہ۔ ہارون رشید نے حیرت سے کہا، اتنی محنت کے بدلے صرف 1 درہم؟ مزدور مسکرا کر بولا، ہاں، لیکن اس 1 درہم میں اللہ کی برکت ہے۔ میں حلال کماتا ہوں، میرے بچے سکون سے سوتے ہیں، میرا دل مطمئن ہے۔ بادشاہ چاہے تو میری کمائی بڑھا دے مگر سکون نہیں بڑھا سکتا۔ یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے اپنے وزیر فضل بن یحییٰ کو بلایا اور کہا، اس مزدور کو 200 دینار انعام دے دو، کیونکہ اس نے مجھے وہ سبق دیا جو سونا چاندی نہیں دے سکتے، کہ سکون حلال روزی اور قناعت میں ہے، دولت میں نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انیا من رضی اللہ قسمہ، یعنی جس نے اللہ کے دیے پر راضی رہنا سیکھ لیا وہ سب سے زیادہ غنی ہو گیا۔ ہارون رشید کی زندگی میں ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھے تھے، ایک شخص دروازے پر آیا اور اجازت مانگی۔ وہ ایک عام آدمی سا تھا۔
کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود۔ درباریوں نے اسے روکنا چاہا مگر خلیفہ نے فرمایا اسے آنے دو، شاید کہ اللہ نے اس کی زبان سے میرے لیے کوئی نصیحت لکھی ہو۔ وہ شخص آگے بڑھا، سلام کیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گاؤں کا حاکم ظلم کرتا ہے، نہ عدل ہے نہ رحم، میں تم سے انصاف چاہنے آیا ہوں۔ ہارون الرشید کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً وزیر فضل بن یحییٰ کو حکم دیا اس شخص کے ساتھ ابھی جاؤ اور اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو ظالم کو معزول کر دو۔ اسی وقت درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ چھوٹی بات ہے، آپ خود کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہارون رشید نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا بذکر اللہ وما ولاہ وعالم او متعلم، یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز لعنتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے ذکر میں ہے یا علم میں ہے۔ اگر میں عدل نہیں کرتا تو میں بھی لعنت کا مستحق ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا اگر میری رعایا میں ایک شخص بھی ظلم کا شکار ہو تو میرا اقتدار بیکار ہے۔ اسی رات ہارون رشید نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے، لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، ان کے سامنے ایک ترازو لگا ہے، ان کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری۔ وہ خوف سے کانپنے لگے۔ اتنے میں ایک مزدور، ایک غریب عورت اور چند یتیم بچے آ کر کہنے لگے اے اللہ، یہ وہ بادشاہ ہے جو راتوں کو ہمارے دروازے پر آتا تھا، ہماری مدد کرتا تھا، اسے بخش دے۔ یہ سن کر ترازو برابر ہو گیا۔ ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار، میں تیری زمین پر خلیفہ ہوں لیکن اصل بادشاہ تو ہی ہے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو تو میری مغفرت فرما۔ ایک دن ہارون رشید نے بہلول دانا کو حکم دیا کہ بازار جا کر کسائیوں کے ترازو چیک کرو اور جن کے تولنے والے پتھر کم ہوں انہیں گرفتار کر کے دربار میں لائیں۔ بہلول بازار گئے، سب سے پہلے ایک کسائی کے پاس پہنچے، اس کا پتھر کم نکلا۔ بہلول نے نرمی سے پوچھا بھائی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کسائی نے افسردگی سے کہا بہت برے دن ہیں، دل چاہتا ہے یہ گوشت کاٹنے والی چھری اپنے سینے میں گھسا دو۔ بہلول آگے بڑھے، دوسرے کسائی کے پاس گئے، اس کا پتھر بھی کم نکلا۔ انہوں نے پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کسائی نے کہا کاش کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، ذلت اور فاقے کی زندگی ہے۔ پھر بہلول تیسرے کسائی کے پاس گئے، اس کا ترازو درست تھا۔ بہلول نے پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے بھائی؟ کسائی نے خوش ہو کر کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رزق حلال ہے، اولاد نیک ہے اور دل مطمئن ہے۔ بہلول واپس آئے، ہارون رشید نے پوچھا کیا حال دیکھا؟ جن کے پتھر کم تھے انہیں گرفتار کیوں نہ کیا؟ بہلول نے ادب سے جواب دیا بادشاہ سلامت، جنہوں نے تول میں کمی کی اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے رہا ہے۔ ان کے چہروں پر مایوسی، گھروں میں غربت، دلوں میں بے سکونی ہے۔ ایسے لوگوں کو سزا دینے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی اپنی نیت اور عمل کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یعنی ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، یعنی جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان کی نیت اور تول دونوں میں کمی ہو جاتی ہے تو زندگی خود سزا بن جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی انسان کے دل سے سکون چھین لیتی ہے، چاہے دنیا کی دولت اس کے پاس کتنی ہی ہو۔ حلال کمائی میں برکت ہے اور دھوکے میں محرومی۔ اے اللہ ہمیں سچائی، عدل، دیانت اور قناعت کی زندگی عطا فرما، ہمارے رزق کو حلال اور برکت والا بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں، ظلم سے بچتے ہیں اور تیرے ذکر میں اللہ دل کا سکون پاتے ہیں۔ یا اللہ
ہماری دنیا کو خیر سے بھر دے اور آخرت کو نجات سے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من دلی علی خیر فلہ مثل اجرہ فعلہ، یعنی جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کے دل کے اصلاح بن جائے، کسی کے ایمان کو مضبوط کر دے اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔